ناظرین، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کے چارٹر آف ڈیمانڈ کو غور سے دیکھیے اور پڑھیے۔ یہ اتنا مضحکہ خیز ہے کہ انسان سر پکڑ لیتا ہے۔ آج پوائنٹ بائی پوائنٹ ایک ایک نقطے کو دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 میں مطالبہ ہے کہ اقوام متحدہ کی کسی گمنام اور اندیکھی قرارداد نے پاکستان کو پابند کیا ہے کہ 48 اشیاء پر سبسڈی دے۔ اب کافی وقت سے اقوام متحدہ کی اس قرارداد کا حوالہ مانگ رہا ہوں، مگر آج تک کسی ایک شخص نے مجھے اس قرارداد کی شکل نہیں دکھائی۔ حقیقت میں یہ ایک مفروضہ ہے اور جھوٹ پر مبنی مطالبہ ہے۔ گو کہ حکومت کو ریلیف دینی چاہیے اور وفاقی حکومت اور آزاد حکومت اپنی استعداد سے بڑھ کر آزاد کشمیر کو سبسڈی اور ریلیف دے رہے ہیں۔ آٹے پر آزاد کشمیر حکومت سالانہ 14 ارب کی سبسڈی دے رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ سمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کو کنٹرول کر کے سبسڈی والا آٹا مارکیٹ تک پہنچانے کی ذمہ داری لے لے۔ اسی طرح حکومت پاکستان آزاد کشمیر کو سستی بجلی دینے کے لیے ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کو سالانہ 55 ارب اپنے بجٹ سے دیتی ہے، لہٰذا سبسڈی تو پہلے سے ہی مل رہی ہے، لیکن وہ اقوام متحدہ کی قرارداد کا حوالہ ضرور دیکھنا چاہوں گا۔ بتایا جاتا ہے کہ منگلا ڈیم بنتے وقت حکومت پاکستان یا آزاد کشمیر نے تحریری طور پر معاہدہ کیا تھا کہ اس خطے کو مفت بجلی ملے گی۔ ایک بار پھر سے گزارش ہے کہ وہ معاہدہ مجھے دکھا دے یا عوام کو دکھا دے۔ چند دوستوں نے بغیر پڑھے کچھ وقت پہلے ایک معاہدہ شیئر کیا، جب غور سے دیکھا تو اس میں ایسا کچھ نہیں لکھا تھا، لہٰذا اس مطالبے کی بنیاد جھوٹ پر ہے۔ اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے کچھ وقت بعد عوامی ایکشن کمیٹی نے مطالبہ بدل دیا۔ شاید انہیں سمجھ آ گئی کہ مطالبہ مضحکہ خیز ہے، لہٰذا اب پروڈکشن کاسٹ پر بجلی مہیا کرنے کا مطالبہ آیا۔ سمجھیے جس کاسٹ پر منگلا ڈیم میں بجلی بن رہی ہے اسی قیمت پر صارفین کو مہیا کی جائے۔ مطالبہ بظاہر تو سمجھ آتا ہے، لیکن بجلی کو منگلا سے راولا کوٹ تک پہنچانے میں ایک ٹرانسمیشن کاسٹ لگتی ہے۔ تاریں بچھی ہیں، کھمبے بچھے ہیں، ٹرانسفارمرز ہیں، گریڈز چل رہے ہیں، ان سب چیزوں کی مینٹیننس اور مرمت ہے۔ برقیات کا عملہ ہے جو تقریباً 15,000 ملازمین پر مشتمل ہے اور ان سب کی تنخواہیں ہیں۔ تو اگر پروڈکشن کاسٹ پر آپ کو بجلی دی جائے تو 20 سے 25 ارب روپے جو برقیات کے محکمے کو ضرورت ہے وہ کہاں سے آئیں گے؟ چلے منگلا کے واٹر یوزیج چارجز بھی مل رہے ہیں، نیلم جہلم کے بھی ملیں گے، پھر بھی یہ ناکافی ہی رہیں گے، لہٰذا یہ چارجز نکالنے کا مطالبہ بے وقوفی ہے۔ ہاں، جی ایس ٹی اور دیگر ٹیکسز ختم کرنے تک کا مطالبہ سمجھ بھی آتا ہے اور جائز بھی ہے، مگر دیگر مطالبات غیر حقیقی اور بے معنی ہیں۔ پھر پروڈکشن کاسٹ ہر پروجیکٹ کی مختلف ہے۔ نیلم جہلم اور کہالہ 9 سے 11 روپے فی یونٹ پر بجلی بنا رہے ہیں، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مطالبہ عوام کو مہنگا پڑ جائے اور 2.59 پیسے فی یونٹ کی جگہ ہمیں مزید مہنگی بجلی ملنی شروع ہو جائے۔ حکمران طبقے کی مراعات میں کمی کا مطالبہ جائز ہے، اس پر کوئی مسئلہ نہیں۔ نمبر 4، آزاد کشمیر بینک کو شیڈیول بینک بنانے کا ایک پروسیس ہے اور منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹ کی مد میں 10 ارب روپے آزاد کشمیر بینک کو اسٹیٹ بینک کے پاس رکھوانے ہوں گے، اور اس کی مزید کئی شرائط ہیں جو ہر بینک کو شیڈیول بینک کا درجہ حاصل کرنے کے لیے پوری کرنی پڑتی ہیں۔ آزاد کشمیر بینک ابھی وہ تمام شرائط پوری کرنے سے میلوں دور ہے، اور پھر آزاد کشمیر حکومت کے لیے 10 ارب روپے مہیا کرنا ناممکن حد تک مشکل ہے۔ یاد رکھیے، یہ پیسے ڈپازٹ سے نہیں بلکہ کیپٹل سے پورے کیے جانے چاہیے۔ ڈپازٹس چاہے 50 ارب بھی ہو، ان کے ذریعے شیڈیول بینک کا درجہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا یہ مطالبہ پورا کرنا حکومت آزاد کشمیر یا آزاد کشمیر بینک کی استطاعت سے باہر ہے۔ کوئی مالدار قوم پرست اگر 10 ارب روپے بینک کے کیپٹل میں ڈال کر بینک کے شیئرز خرید لے تو تب یہ کام ممکن نظر آتا ہے۔ نمبر 5، ٹیلی کام اور موبائل سروس بہتر ہونی چاہیے، یہ مطالبہ درست اور جائز ہے۔ نمبر 6، سب سے دلچسپ اور مضحکہ خیز مطالبہ ہے کہ آزاد کشمیر میں نہ انکم ٹیکس لگایا جائے، نہ پراپرٹی ٹیکس اور نہ جی ایس ٹی۔ یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آزاد حکومت ایک نظام چلا رہی ہے جس میں 1,30,000 سرکاری ملازمین ہیں جنہیں تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ غیر ترقیاتی بجٹ کا 30% صرف محکمہ تعلیم کے ملازمین کی تنخواہوں میں جاتا ہے، جبکہ 10% برقیات اور صحت کے ملازمین کی تنخواہوں میں جاتا ہے۔ کل بجٹ 232 ارب روپے کا اس سال پیش ہوا، تو جب ٹیکس نہیں لے گی حکومت تو حکومت کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہوگا؟ یہ 232 ارب کہاں سے آئیں گے؟
یہ عجیب و غریب مطالبہ ہے جس کی کوئی منطق نہیں بنتی۔ ٹیکس کی کمی کا مطالبہ کیا جاتا ہے مگر ٹیکس لیا ہی نہ جائے، یہ چیز ناممکن اور مضحکہ خیز ہے۔ نمبر 7 اور 8، طلبہ یونین کی بحالی کا مطالبہ اور بلدیاتی نمائندوں کو فنڈز کا مطالبہ جائز ہے۔ سیاسی طلبہ یونینز تو ویسے بھی ہر کالج یونیورسٹی میں موجود ہیں اور بلا روک ٹوک کے کام کر رہے ہیں، مگر پھر بھی حکومت باقاعدہ نوٹیفیکیشن ایشو کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بلدیاتی نمائندوں کو فنڈز ملنے چاہیے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، 5، 7، 8 پر بغیر شد و مد کے حکومت نوٹیفیکیشن ایشو کر دے، جبکہ پوائنٹ نمبر 1 میں مطالبہ انتظامی بہتری کا ہونا چاہیے تھا۔ آٹے اور بجلی پر سبسڈی تو روز اول سے دی جا رہی ہے۔ مزید یہ کہ آزاد کشمیر اپنی ضرورت کا صرف 10% آٹا خود پیدا کرتا ہے۔ عوام کو اور پھر محکمہ زراعت کو چاہیے کہ اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے اقدام کریں۔ پوائنٹ نمبر 2 میں مفت بجلی کی بات کو سوچنا چھوڑ دیں۔ پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن اور ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ملا کر فارمولا بنایا جائے جس پر بجلی دی جائے اور GST کو یا تو ختم کیا جائے یا کم کیا جائے۔ باقی کھمبوں اور ٹرانسفارمرز کے کرائے کے مطالبے غیر حقیقی اور مضحکہ خیز ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 پر آزاد کشمیر حکومت آج کوشش کرے گی تو اگلے 5 سال میں جا کر اس قابل ہو سکے گی کہ بینک کو شیڈیول بینک بنا سکے، اور اگر 50% شیئر بیچ دے تو شاید یہ جلدی ممکن ہو سکے۔ اللہ پاک حامی و ناصر ہو اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور معاملات سلجھانے کی سمجھ بوجھ دے۔